الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں شفیہ حیدر آپ کی خدمت میں پھر سے حاضر ہوں۔ ناظرین، ایک بہت بڑا مسئلہ کہ جو بر صغیر میں ہندوستان کے بعض علاقوں میں، پاکستان کے بعض علاقوں میں شدت اختیار کر چکا ہے۔ میں یہاں پر کوئی فیصلہ سنانے نہیں آئی ہوں، میں کوئی فیصلہ سنانا نہیں چاہتی ہوں، میں صرف اور صرف علماء کے نظریات اور قرآن و احادیث کی کچھ چیزیں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتی ہوں، اور باقی فیصلہ خود معزز ناظرین کریں گے۔ ناظرین، یہ معاملات جو ہیں وہ ہیں سید اور غیر سید کے درمیان شادی کے معاملات۔ اگر ہم شرعی لحاظ سے دیکھیں تو اگر ہم اپنے تمام مراجع کرام کی رسالہ عملیہ کو دیکھیں اور ان کی ویب سائٹ کو دیکھیں گے تو ہمیں معلوم ہوگا کہ تمام مراجع کرام اس موضوع پر، اس بات پر متفقہ ہیں کہ کسی شیعہ سید مرد کی شادی کسی غیر سیدہ عورت کے ساتھ، یا کسی غیر سید مرد کی شادی کسی سیدہ عورت کے ساتھ، اور کسی غیر سیدہ عورت کی شادی کسی سید مرد کے ساتھ کرنے میں شرعی کوئی اشکال نہیں ہے۔ اور اس مسئلے کی دلیل خود قرآن میں موجود ہے، خود قرآن ہے، اور اس کا واضح نمونہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھیزاد بہن زینب بنت جحش کی شادی زید کے ساتھ ہونا ہے۔ جیسا کہ خداوند متعال قرآن میں سورہ احزاب کی 36 اور 37ویں آیت میں ارشاد فرما رہا ہے کہ کسی بھی مومن مرد اور مومنہ عورت کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی معاملے میں فیصلہ کر دیں تو اس کو اپنے معاملے کا اختیار حاصل ہو۔ اور پھر فرماتا ہے خداوند متعال کہ جس نے بھی خدا اور اس کے رسول کی نافرمانی کی وہ صریح گمراہی میں مبتلا ہو گیا۔ اور اے رسول، یاد کریں وہ وقت کہ جب آپ اس شخص سے کہہ رہے تھے کہ جس شخص پر آپ نے اور اللہ نے احسان کیا تھا کہ اپنی زوجہ کو نہیں چھوڑو اور خدا سے ڈرو، اور آپ اس بات کو اپنے دل میں چھپائے ہوئے تھے جبکہ خدا چاہتا تھا کہ اسے ظاہر کیا جائے، حالانکہ خدا اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس سے ڈریں۔ پھر جب زید نے اس خاتون کے ساتھ اپنی حاجت پوری کر لی تو خدا نے اس کا نکاح آپ کے ساتھ کرا دیا تاکہ مومنوں پر اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں سے شادی کرنے میں کوئی حرج نہ رہے جبکہ وہ ان سے اپنی حاجت پوری کر چکے ہوں، اور اللہ کا حکم نافذ ہو کر ہی رہے گا۔ واقعہ کیا ہے؟ واقعہ یہ ہے کہ بعثت سے پہلے جب جناب خدیجہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شادی کی تو پھر جناب خدیجہ نے ایک غلام، زید نام کا غلام خریدا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدیے کے طور پر پیش کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس غلام کو آزاد فرما دیا، اور پھر جب اسلام کا ظہور ہوا اور اسلام ظاہر ہوا تو دعوت اسلام پر زید بھی مسلمان ہوئے اور انہوں نے اسلام میں ایک مقام پیدا کیا۔ اور جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ایک جنگ میں زید نے لشکر اسلام کے کمانڈر بنے اور پھر اسی جنگ میں وہ شہید ہو گئے۔ بہرحال تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زید کی شادی کرنی چاہیے، لیکن اس سے پہلے میں یہ بتانا چاہوں گی کہ جب زید نے اسلام قبول کیا تو لوگوں نے، ان کے قبیلے والوں نے ان کو بائیکاٹ کرنا شروع کر دیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زید کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا۔ تو پھر جب رسول اللہ نے ان کی شادی کرنی چاہی تو رسول اللہ اپنی پھوپھیزاد بہن زینب بنت جحش کا ہاتھ مانگنے کے لیے آئے۔ لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ رسول اللہ زینب بنت جحش کا ہاتھ خود کے لیے مانگنے آئے ہیں، یعنی رسول چاہتے ہیں کہ زینب بنت جحش سے شادی کروں، اور زینب نے بھی یہی سمجھا
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا ہاتھ خود اپنے لیے مانگنے آئے ہیں۔ لیکن جب لوگوں کو یہ معلوم ہوا اور زینب بنت جحش کو یہ معلوم ہوا اور یہ خبر ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے منہ بولے بیٹے زید کے لیے زینب بنت جحش کا ہاتھ مانگا ہے، تو زینب بہت پریشان ہوئیں اور انہوں نے منع بھی کیا، اور ان کے بھائی عبداللہ نے بھی منع کیا اور سخت مخالفت کی۔ تو بس اسی مقام پر وہ آیت سورہ احزاب کی وہ آیت کے جس ابھی میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا جس آیت کا، وہ آیت نازل ہوئی کہ خبردار ہو جاؤ کہ خدا اور اس کا رسول کہ جس کے معاملے میں اگر فیصلہ کر دیتا ہے تو پھر اس مومن مرد اور مومنہ عورت کو یہ حق حاصل نہیں ہوتا، یہ اختیار نہیں ہوتا کہ اس معاملے میں کچھ کہہ سکے۔ تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو لوگوں نے بھی اور زینب بنت جحش نے بھی خدا کے حکم پر سر تسلیم خم کر دیا، تو بہرحال انہوں کی شادی ہو گئی۔ تو یہ آیت کا نازل ہو جانا اور زینب بنت جحش کی مخالفت پر خدا کی طرف سے ان کو خبردار کرنا کہ اگر خدا کسی معاملات میں فیصلہ کر دے تو کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ اس کی مخالفت کرے، اس بات کی واضح دلیل ہے کہ ایک غیر سید مرد کے ساتھ کسی سیدہ لڑکی کی شادی کی جا سکتی ہے، یا کسی سید مرد کی شادی کسی غیر سیدہ لڑکی کے ساتھ کی جا سکتی ہے۔ بہرحال دونوں کی شادی بھی ہوئی، لیکن کچھ دن کے بعد اختلافات پیدا ہوئے دونوں میں اور پھر طلاق ہو گئی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم ہوا کہ وہ زینب بنت جحش کے ساتھ نکاح کریں۔ پھر رسول نے زینب بنت جحش کی حوصلہ افزائی کے لیے اور اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں سے شادی کرنے کا رواج ہے کہ جس کو لوگ غلط سمجھتے ہیں، اس رواج کو ختم کرنے کے لیے زینب بنت جحش کے ساتھ نکاح کیا کہ جس کا اشارہ دوسری آیت کر رہی ہے۔ تو اگر مختصر بھی کوئی مشکل ہوتی اس معاملے میں کہ کسی سید اور غیر سید کے درمیان شادی جائز نہیں ہے، تو خدا اور اس کا رسول اس بات کی تائید نہیں کرتا، شرعی اعتبار سے اس کو جائز قرار نہیں دیا جاتا۔ بہرحال یہ آیت کریمہ سید اور غیر سید کے درمیان شادی کے جائز ہونے کے لیے بہترین دلیل ہے، اور اس کے ساتھ ہی ایک اور نمونہ ہے ہمارے پاس کہ عبد المطلب کی پوتی ذابیحہ کا مقداد بن اسود کے ساتھ شادی ہونا، کہ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روایت کی ہے کہ میں نے خود یہ شادی کرائی تاکہ لوگوں کے درمیان یہ اونچ نیچ اور یہ نسلی امتیاز بندی ختم ہو جائے اور شادیوں میں آسانیاں پائی جائیں اور آسانی سے شادیاں ہو سکیں۔ اس کے ساتھ ہی اگر ہم موجودہ زمانے کا جائزہ لیں تو ہمارے علماء کا عمل جو ہے وہ ہمارے سامنے ہے کہ خود ہمارے بزرگ علماء کہ جیسے آقائے خوئی ہیں، آقائے گل پائے گانی ہیں، وہ خود بنی زہرہ میں سے ہیں، ان کی نسل جو ہے وہ بنی زہرہ سے ہے اور خود سید اور سادات ہیں، لیکن انہوں نے اپنی بیٹیوں کی شادیاں جو کی وہ غیر سید میں کی، کہ جس کی بہترین مثال ہمارے پاس موجود ہے کہ ہمارے بزرگ علماء آیت اللہ شیخ صافی گل پائے گانی کی شادی، کہ وہ شیخ ہیں وہ سید نہیں ہیں، تو ان کی شادی سید رضا گل پائے گانی آیت اللہ سید رضا گل پائے گانی کی بیٹی سے ہوئی، کہ جو غیر سید ہیں لیکن انہوں نے شادی کس سے کی؟ سید لڑکی سے شادی کی، سیدہ لڑکی سے شادی کی۔ تو ان کا یہ عمل ہے اور ہمارے لیے نمونہ ہے کہ ایسی کوئی مشکل، ایسی کوئی پریشانی، ایسا کوئی ایشو نہیں ہے اسلام میں، اور شرعی اعتبار سے یہ جائز ہے، سید اور غیر سید کے درمیان شادی جائز ہے۔ ہاں، تو ہمارے لیے یقیناً یہ ضروری ہے کہ ہم کفو دیکھیں اور یہ دیکھیں کہ سامنے والے بندے کا ذہنی سوچ کیا ہے، اس کی رکھ رکھاؤ کیا ہے، علمی معیار کیا ہے، ان تمام باتوں پہ غور کرنے کی ضرورت ہے ہمیں، اور ہمارا حق ہے کہ ہمیں دیکھنا چاہیے، کیونکہ شادی جو ہے وہ کوئی چھوٹا سا مسئلہ نہیں ہے، یہ ایک عمر بھر کی بات ہے۔ تو اگر ہمارے خاندان میں کوئی سید بچے اور سیدہ بچیاں ہیں اور ان میں وہ تمام شرائط پائے جاتے ہیں
اور اس کے ساتھ ہی اگر ہمارے سامنے کوئی سید رشتہ ہے کہ جس کے اندر وہ تمام شرائط موجود ہیں تو یہ صحیح ہے اور یہ ضروری بھی ہے کہ ہم سید کو ترجیح دیں، لیکن کسی غیر سید کا رشتہ اس لیے ختم کر دینا یا اس سے رشتہ نہیں بنانا کہ وہ سید نہیں ہے صرف، اور بلکہ اس کے اندر تمام شرائط موجود ہیں لیکن وہ سید نہیں ہے، تو اس مسئلے پر یعنی اس بات پر کسی غیر سید کا رشتہ ٹھکرا دینا، اس کے ساتھ رشتہ نہیں کرنا، یہ غلط ہے، صریحاً غلط ہے اور اسلام کے خلاف بھی ہے، کیونکہ اسلام نے جائز قرار دیا ہے اور نمونہ بھی پیش کیا ہے۔ تو بہرحال خداوند متعال سے دعا گو ہوں کہ پروردگار عالم ہمیں اصل دین سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی نیک توفیق عنایت فرمائے۔ تب تک کے لیے التماس دعا، خدا حافظ۔